الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن کلا۔ اللہ رب العزت نے سورہ صاد میں دو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیا ہے جن دونوں کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا اور بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں پر بھی، بلکہ ہوا کے بھی ان کے تابع تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرما کر آخر میں ارشاد فرمایا، ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا، نعم العبد انہ اواب، بہترین بندے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے بہترین بندے تھے، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے بالکل اپوزٹ اور برخلاف حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ امتحانات آئے اور لمبی بیماری آئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 سال تک تھی، بعض میں 13 سال کا آتا ہے، بعض میں 18 سال کا آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا تھا اور پھر سب کچھ لے لیا، مال بھی لے لیا، مویشی بھی لے لیے، اور جو گھر تھا وہ بھی گر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف بیوی رہ گئی، اور وہ خوش نصیب بیوی ان کی جو ہے نا آخر تک خدمت کرتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان حالات میں اللہ رب العزت کی اس آزمائش کے اوپر صبر کیا، صبر کے ساتھ وقت گزارا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، نعم العبد انہ اواب۔ دونوں پیغمبروں کے ساتھ یہ لفظ اور یہ جملہ آیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے یہ انعام، یہ اعزاز، اور یہ سرٹیفکیٹ قرآن کریم میں آیا ہے۔ حالانکہ دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج کل ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بہت زیادہ نعمتوں میں ہے، اس کے اوپر مال و دولت کی فراوانی ہے، مزے میں ہے، قسم قسم کی اس کو نعمتیں جو ہے نا مہیا ہیں، ہم کہتے ہیں واہ بھائی فلاں پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یعنی کسی کا اچھے حال میں ہونا ہمارے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوا ہے اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریشانی میں ہے، سخت حالات میں ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور بیماریوں میں ہے، اور بیماریاں بھی ایسی کی لمبی بیماریاں ہیں، تو ہم اس کے متعلق کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، یہ جو ہمارا خیال ہے، ہماری جو سوچ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ نعمتوں میں ہونا یہ اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، اور مشکلات میں اور مصیبتوں میں اور بیماریوں میں گھرا ہوا ہونا یہ اللہ رب العزت کی پکڑ کی اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی اللہ رب العزت دے کر آزماتے ہیں اور کبھی اللہ رب العزت لے کر آزماتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت بہت کچھ آپ کو دے دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، کیا اب یہ اس مال و دولت کو اور اس منصب کو اور اس اچھی حالت کو
میری فرما برداری میں لگاتا ہے یا میری نافرمانی میں اور سرکشی میں لگاتا ہے؟ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کے بعد اگر اللہ رب العزت کسی سے سب کچھ لے لیتے ہیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اس کے اوپر شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو تب بھی اللہ رب العزت آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اب کرتا کیا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا آہوزاری شروع کر دیتا ہے، بے صبری شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس حالت میں صبر کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں نعم العبد۔ اور اگر پہلی حالت میں، اچھی حالت میں اگر انسان شکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہ پر صرف کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پروانہ آ جاتا ہے نعم العبد۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ فجر میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، کہ انسان کو جب اللہ رب العزت آزماتے ہیں، کیسے آزماتے ہیں؟ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اس کا رب جب انسان کو آزماتا ہے اور اس کا خوب اکرام کرتا ہے اور اس کو خوب نعمتوں سے نوازتا ہے، تو یہ انسان کیا کہنے لگتا ہے؟ عام طور پر ہمارا مزاج یہ ہے، ہم کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ رب العزت نے تو بڑا نوازا ہے مجھے اور بڑا میرا اکرام کیا ہے، جیسے لوگ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر تو بڑا کرم ہوا ہے۔ اور دوسری طرف پھر فرماتے ہیں دوسری آیت میں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور اس کے اوپر رزق تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو انسان جو ہے نا فوراً بے صبری کے اوپر اتر آتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ نے تو میری توہین کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوچ ہے انسان کی، عام انسانوں کی، ہماری اور آپ کی، اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کر کے، دونوں سوچوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اس کی سختی سے تردید فرمائی، انتہائی سخت کلمہ ارشاد فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ دونوں آزمائشیں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دے دیا جانا بہت کچھ یہ بھی آزمائش ہے، اور سب کچھ لے لیا جانا یا نہ دیا جانا یہ بھی آزمائش ہے۔ اصل مومن کا کیا معاملہ ہے؟ مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر کرے اور صبر کرے۔ اگر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے اور دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ انہو اواب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر و شکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔